دنیا دیکھیں، مدارس دیکھیں، دنیا دیکھیں، اساتذہ دیکھیں. یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دینی مدارس میں کچھ اسکینڈل آتے ہیں علیہ باللہ کے لڑکوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اب مولوی حضرات کرتے ہیں، افسوس قوم لوط کے عمل بجا لاتے ہیں. تو آپ اس کے متعلق کیا کہنا ہے؟ اس کے تو کئی کیسز آئے مساجد میں، یہ خطیب حضرات اور وہ یہ اور مدارس میں. یا نیو یارک ٹائمز کے ایک بہت بڑے تھے وہ جرنلسٹ، وہ گئے تھے مدرسے حقانیہ جو اکوڑا خٹک میں. انہوں نے اس وقت وہ ان کا جو امام تھا حقانی، جو ان کا بڑا لیڈر تھا، جو اس کا جو بڑا تھا وہ زندہ تھا، وہ بڑا مولوی سمیع الحق. ایک مولانا سمیع الحق صاحب تھے، ایک ان کے والد تھے مولانا عبدالحق. ہاں سمیع الحق صاحب کے زمانے میں، یہ تو ابھی وفات ہوئے نا 10 سال پہلے، اس کے زمانے میں گئے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ادھر 3-4 دن رہے بھی تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر ایک حصہ ہے مدرسے میں، وہ جو چھوٹے بچوں 18 سال سے، وہاں پہ رات کو تالا لگاتے ہیں تاکہ یہاں پہ دوسرے مولوی حضرات نہ جائیں. ٹھیک یہ خود انہوں نے نیو یارک ٹائمز کے جرنلسٹ لے. تو آپ بتائیں نا یہ ایسا کیوں ہے بھائی؟ وجہ اس کی وہ کچھ اپنے تاثرات میرے بیٹے دیکھو بات سنو، میرے بیٹے بات یہ ہے کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہو نا، اس کا میں انکار اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ میں حقیقت والا بندہ ہوں اور حقائق کی بنیاد پہ بات کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ میں نے علماء کو کہا کہ تمہارا کوئی نہ کوئی جو مسئلہ بنتا تھا وہ بنتا تھا بچوں کے ساتھ. اور قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب کو آپ پورے اہل سنت علماء، اہل تشیع علماء مجھے گولڈ میڈل پہنائے کہ میں نے کم از کم مولوی صاحبان کے رخ کو فطرت کی طرف تو کیا ہے نا. کم از کم اب یہ ہے کہ بچے والی بات نہیں ہوتی، بچی والی بات ہوتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ زندگی کے اندر حقائق ہے جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اچھا یہی معاملہ، اب مجھے نہیں پتا آپ افغانستان کی پٹھان ہو یا ہزارہ ہو، پٹھانوں کے بارے میں بھی یہی مصیبت ہے، ان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے. اچھا ہماری جو فوج کے لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی یہی مصیبت ہے. جہاں رجال مع رجال رہیں گے وہاں یہی مسئلہ ہوگا. اس لیے آپ کی جو معلومات ہے وہ بالکل درست ہے، اور اس طرح کے معاملات مدارس میں ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے. پھر میں آپ کی بات کی طرف آتا ہوں کہ جب تک اہل سنت علماء فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب کی تعلیم اور ان کی میری تحقیق کے مطابق نہیں آئیں گے خواتین کی طرف، پھر اس طرح کے واقعات بنتے رہیں گے. اور یہ وہ واقعات ہیں جن کے اوپر جتنا بھی آدمی روئے اور جس کے مذمت کرے وہ کم ہے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. میں آپ کی بلکہ بات کی تائید کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ اہل سنت کے علماء میں انہوں نے عمل سے ثابت کر کے دکھایا کہ سب علماء لڑکوں کی طرف راغب نہیں ہوتے. ماشاءاللہ آپ لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں نا، آپ ماشاءاللہ آپ کافی مقبول ہے خواتین میں، وہ ماڈلز وغیرہ بھی آپ کے پاس آتی ہیں، ایکٹریسز آتی ہیں آپ کے پاس. تو آپ اگر شیخ صاحب دیکھیں بیک وقت 4 سے زیادہ نکاح تو نہیں ہو سکتا نا، 4 سے زیادہ نکاح تو نہیں ہو سکتا. تو اگر آپ متعہ مان لیتے ہو یہ آپ کے لیے بڑی آسانی چیز ہے، آپ کے لیے بڑی سہولت ہے. ہائے 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 میرے بیٹے، بیٹا ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے. آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں کہ آپ حضرات کے ہاں متے کے اندر 4 کی پابندی ہے یا نہیں؟ نہیں ہے متے کے کوئی حد نہیں. اچھا سنیں، اچھا بات یہ ہے کہ آپ کے ہاں بھی متے کے اندر 2 3 4 کی پابندی نہیں ہے، اور آپ کا متا وہ ہے جس کے بارے میں نے عرض کیا، آپ نے ایک حوالے سے تسلیم کیا. آپ کو تو شاید پرواہ نہیں ہے نا، آپ تو بغیر متے کے آپ کرتے ہیں نا. مشاورت میں علی پاک بیٹھے تھے. اب معنی یہ ہے کہ میں فَمَسْتَمْتَعْتُمْ کے ساتھ قرآن مجید کی آیت سے اسی حقیقت کو ثابت کر رہا ہوں جو متے کی ضد پر آپ ثابت کر رہے ہیں. متا 2 وجہ سے غلط ہے. ایک تو متے کے اندر وقت کا تعین ہے. آپ مجھے بتائیں، آپ کی میری ماشاءاللہ علمی گفتگو ہو رہی ہے، مزیدار گفتگو ہو رہی ہے، لوگ خوش ہو رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ 2 اہل علم اچھی گفتگو کر رہے ہیں. اگر میں کہوں کہ صرف میں آپ کے پاس 40 منٹ کے لیے آیا ہوں، صرف آپ کے لیے 20 منٹ کے لیے آیا ہوں، لوگ کہیں گے کہ مفتی صاحب کا اخلاق اچھا نہیں. عورت جیسی نعمت عظمیٰ ہے اور آپ کہیں جی 1 گھنٹے کا متا، 1.5 گھنٹے کا متا، 2 گھنٹے کا متا، یہ چیز حکمت کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے. اس لیے متا حرام ہے اور استمتاع حلال ہے. دیکھیں شیخ صاحب، جس چیز کو آپ کہتے ہیں نا وہ اس کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے اور فطرت کے خلاف ہے. شیخ صاحب آپ کیمرہ اپنے سامنے رکھیں نا، شیخ صاحب کے سامنے رکھیں. بھائی صاحب آپ کیمرہ شیخ صاحب کو ان کی طرف پھیرا لیں. کہاں چلے گئے شیخ صاحب؟ ملاحظہ کریں، آ رہی ہے، بالکل واضح آ رہی ہے. دیکھیں شیخ صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں، جس چیز کو آپ نے بولا کہ فطرت کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے، سن لیں آپ، یہ قرآن مجید ہے،
آواز کا اسپیکر لگا دینا بھائی ان کے لیے، اسپیکر لگا دیں تاکہ بیچارے کان کو نہ لگانا پڑے نا، ابھی تک آواز ان کو سنائی دے رہی تھی. ہے جی شیخ صاحب، یہ دیکھیں المستدرک علی الصحیحین ہے، المستدرک علی الصحیحین جزء ثانی چاپ دار الفکر، کہتا ہے اس میں ٹائم سیٹنگ ہوتا ہے. دیکھیں یہ حدیث نمبر ہے 3242. اپنا ایک منٹ ٹھہرے، میرا دوسرا فون اچھا آیا ہے، اس سے میں ملاتا ہوں. ایک منٹ آ جائیں واپس آ جائیں شیخ صاحب واپس آ جائیں، میں آپ کا انتظار کر لیتا ہوں. دیکھیں شیخ صاحب نے یہ جو ہمارے جو اہل تصوف علماء ہوتے ہیں ان کے ہاں تعصب بہت کم ہوتا ہے. دوسرے نمبر سے ملا رہا ہوں، میں منتظر مجھے نہیں آ رہی. دوسرے نمبر سے آ جائیں دوسرے نمبر سے آ جائیں شیخ صاحب، بڑی مہربانی. ان میں تعصب کم ہوتا ہے. دیکھیں انہوں نے کتنی پیارے باتیں کی. کہتے ہیں ایک اہل بیت علیہ السلام کا ایک حدیث، اس کے سامنے 100 صحابہ کے قول ہوں، ہم اہل بیت علیہ السلام کی بات کو لیں گے، ٹھیک ہے نا، صحابہ کی بات کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ قرآن اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہے، علی مع القرآن والقرآن مع علی. اور دوسرے جو ہے ادب کے ساتھ نہیں، ادب کی وجہ سے کچھ نہیں کہیں گے، وَإِلَّا دوسروں کا قول یعنی قرآن کے خلاف ہے. اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ سب کا امام قرآن کا امام، جو قرآن کی طرح واجب الاتباع ہے سب پر، پوری امت پر اہل بیت طاہرین علیہ السلام، ٹھیک ہے نا. اب ان کی مجبوری ہے کہ براءت نہیں کر سکتے، وَإِلَّا مسئلہ واضح ہے.